بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء شہر میسور ٹیپو سلطان کو گھیر لیا گیا، مگر سر جھکان کے بجائے ایک تاریخی جملہ کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ دوستو، سن 1803 میں انگریز دہلی پہنچ کر لال قلعے سے ترنگا جھنڈا اتار کر یونین جیک لہرا دیا اور یہ اعلان کر دیا، ملک مخلوق خدا کی، ملک بادشاہ کا حکم انگریز کا چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب معز تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، جواب معز تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کٹھن نہیں کوئی کام آدمی کے لیے۔ حضرت گرامی، آج میں آپ کے سامنے جنگ یا آزادی کے سرخے رکوریت کے روح روا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مجاہدانہ زندگی پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ کی پیدائش کتیا رائے بریلی میں ہوئی، جو اتر پردیش کی ایک بستی ہے۔ آپ کا تعلق حسینی سادات خاندان سے تھا۔ آپ جب جوان ہوئے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ملک ہندوستان میں ظلم کا دور دورہ ہے۔ آپ نے اصلاح معاشرہ اور دین کی ترقی کا بیڑا اٹھایا اور ظالموں کو لگام دینے کا ارادہ فرمایا۔ 1824 میں جب دی گئی کہ بعض مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا آزاد ہندوستان میں انہیں پھر سے غلامی کی زندگی گزارنا ہوگا، ان کا مذہب، زبان، تہذیب و ثقافت اب محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ان تمام خطرات کو محسوس کرتے ہوئے مسلمانوں کے ایک طبقے نے اس بات کی جد کھڑا کیا، لیکن ایسے وقت میں بھی جب تقسیم ہند ہی مسئلے کا واحد حل نظر آ رہا تھا، مسلمانوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت نے شدید طور پر اس کی مخالفت کی۔ چنانچہ مولانا آزاد اور ان کے ہمنوا سرحدی صوبے کی ستاروں کو نشان راہ دکھاتے تھے، جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہ
جا رہے ہیں جاسر جواد ڈائر اور محمد شعیب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاسر بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ آج آپ لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ شعیب بھائی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے کتنا خوشی کا دن ہے؟ جاسر بھائی مجھے معلوم ہے آج 15 اگست ہے۔ آج کے دن اسکول، کالج، مدرسہ اور یونیورسٹی میں چھٹی رہتی ہے، لیکن آج چھٹی رہنے اور جھنڈا لہرانے کی وجہ کیا ہے؟ شعیب بھائی، اسکول مدرسے میں آج چھٹی رہنے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہی کے دن 15 اگست 1947 عیسوی میں ہمارا دیش ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا، اسی لیے آج ہم تمام ہندوستانی جشن دیکھ کر سن کر دلی طور پر بڑی فرحت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے بڑی ہی دلیری اور بے باکی کے ساتھ اس عنوان کو اپنا موضوع سفر بنایا اور بڑی محنت، توجہ اور لگن کے ساتھ اپنے پروگرام کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو ہے شاہی بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان۔ میرے پیارے بچوں، آپ ابھی چھوٹے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے تھے اپنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موقر معزز علماء کرام، ذمہ داران مساجد اور میرے پیارے بچوں، الحمدللہ آج کا پروگرام دیکھ کر سن کر دلی طور پر بڑی فرحت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے بڑی ہی دلیری اور بے باکی کے ساتھ اس عنوان کو اپنا موضوع سفر بنایا اور بڑی محنت، توجہ اور لگن کے ساتھ اپنے پروگرام کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو ہے شاہی بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان۔ میرے پیارے بچوں، آپ ابھی چھوٹے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے تھے اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہ تم ابھی چھوٹے ہو، لیکن تمہارے جذبے کی وجہ سے، تمہارے لگن کی وجہ سے، تمہارے شوق کی وجہ سے اور تمہارے علم کی وجہ سے ایک وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے بڑا بنا دے گا۔ بڑی خوشی اس بات کی رہی کہ آج کے پروگرام میں جس عنوان کا انتخاب کیا گیا وہ بہت ہی زبردست عناوین تھے، اس لیے کہ آپ حضرات اور میرے پیارے بچوں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، یہ بڑا نازک ترین دور ہے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے قائدین نے، ہمارے مسلم رہنماؤں نے اس ملک کی آزادی کے لیے بڑی جد و جہد کی ہے، بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، بڑی مجاہدے پیش کیے ہیں۔ کیا جوان، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، ہر ایک نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے خون پسینے کو بہایا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، ایک مشہور عالم ہے مولانا جعفر تھانی سر، وہ خود کہتے ہیں کہ جب آزادی کی لڑائی لڑی گئی تو ہمیں جس جیل کے اندر بند کیا گیا، ہمارے ہاتھوں کے اندر جو ہے ہتھکڑیاں ڈال دی جاتی تھی، ہمارے پیروں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، ہماری کمر پر لوہے کی سلاخ تھی، اور ہمیں جس قفس اور ہمیں جس کوٹری کے اندر اور جس پنجرے میں بند کیا گیا تھا وہ پورا پنجرا پیر سے لے کر سر کے بال تک لوہے کی سلاخوں سے بنا ہوا تھا۔ نہ ہم سہارا لے سکتے تھے، نہ
نہ ہم بیٹھ سکتے تھے نہ ہم کھڑے ہو سکتے تھے. اسی حال میں ہم نے اس پنجرے میں 18 سال گزارے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور پیروں سے خون نکلتا تھا. میرے پیارے بچوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جن بچوں نے جس عنوان کے تحت پروگرام پیش کیا ہے اس میں ہمارے لیے جو نصیحت ہے وہی آج کی اس پروگرام کی سب سے بڑی کڑی ہے. ہم ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہو جائیں. قربانی دینے کا جذبہ رکھیں، عزم، ارادہ، حوصلوں کو بلند رکھیں. جس نے لگائی ایڑ وہ دریا کے پار تھا. میرے پیارے بچوں، آپ اس وقت جس منزل سے گزر رہے ہیں یہ سیکھنے کی منزل ہے اور ہمیں سیکھنے کے لیے گرنا پڑے گا. جو گرے گا وہی گر کر اٹھے گا اور جو اٹھے گا وہ دنیا والوں کے لیے ایک بہترین عبرت کا سامان بنے گا. اس لیے میرے پیارے بچوں، آزادی کی تاریخ کو ہم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جو پیغام ہمیں ملتا ہے قربانی دینے کا، جو پیغام ہمیں ملتا ہے اپنے دین کی، اپنے اسلام کی حفاظت کرنے کا، وہ جذبہ اور جو تحریک ہمارے مجاہدین آزادی نے جس تحریک کو آگے بڑھایا تھا، ہمیں اس تحریک کو باقی رکھنا ہے. ملک آزاد ہو گیا لیکن ہمیں ابھی تک آزادی نہیں ملی ہے. اس ملک میں ہم آزاد تھے مذہب کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی ثقافت کے اعتبار سے، لیکن جو ملک آگے بڑھتے جا رہا ہے ہم سے ہماری آزادی چھینی جا رہی ہے. اس لیے ہمیں اپنی اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے. کسی کہنے والے نے کہا تھا، اپنی تحریک کے شعلوں کو بجھا مت دینا، اپنی تحریک کے شعلوں کو بجھا مت دینا، یہ شہیدوں کی امانت ہے، گواہ مت دینا. صبح صادق میں بہت دیر نہیں ہے، صبح صادق میں بہت دیر نہیں ہے، ابھی مجلد میں چراغوں کو بجھا مت. میرے پیارے بچوں، بس میں آپ سے یہی درخواست کروں گا. یہ بہت ہی اہم موقع پر میں مبارکباد دوں گا ہمارے اس مسجد اور مدرسے کے ذمہ داران حضرات کو، خصوصی طور پر یہاں کے اساتذہ، ہمارے مفتی ابوالکلام صاحب، مولانا عمر صاحب، مفتی مدثر صاحب، مولانا عبدالسمان صاحب اور دیگر جتنے بھی اسٹاف کے اندر جتنے بھی پڑھنے پڑھانے والے معلمین ہیں، بہت ہی زیادہ آپ لائق مبارکباد ہیں کہ آپ نے اس چھوٹی سی مجلس میں، بظاہر یہ چھوٹی سی مجلس ہے لیکن بچوں کے اندر آپ نے حوصلوں کی جو ہے ایک کرن پیدا کر دی ہے. آپ بڑے ہی قابل قدر ہیں، بڑے ہی لائق ہیں. اللہ کرے کہ یہ چھوٹے پروگرام ہمارے اندر امید کی کرن پھوٹنے کا ذریعہ بنے اور اس پروگرام کو ہمارے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے سرخ روئی کا اللہ تبارک و تعالی سبب اور ذریعہ بنائے. آج کے اس پروگرام کو ہم اپنے بزرگان دین کی جو ہے کہ ان کی بارگاہ میں پیش کر کے گویا کہ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی کامل اور مکمل مغفرت فرمائے، ہمیں ان کے درش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر حضرت مفصل. ماشاءاللہ بچوں، آج کا یہ پروگرام یہیں تک تھا. ہم آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پر حضرت مفتی فیض الاسلام صاحب، امام و خطیب واعظہ محلہ مسجد. آپ تشریف لائے اور بچوں کو قیمتی نصیحت سے آپ نے سرفراز کیا ہے، جزاک اللہ. حضرت مولانا طارق فلاحی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، حضرت بھی تشریف لائے، اللہ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے. حضرت مولانا طاری مجتبہ صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے یہاں کے بچے اور اساتذہ، بچوں نے بھی کافی محنت کی، قلیل وقت میں، بہت ہی کم وقت میں بچوں نے الحمدللہ اچھا یاد کیا ہے. حضرت مولانا عمر ندوی صاحب، حضرت مفتی مدثر صاحب، حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب اور یہ ناچیز سب نے مل کر الحمدللہ یہ چھوٹا سا پروگرام ترتیب دیے تھے. الحمدللہ ابھی حوصلہ بھی ہوا اور اندازہ بھی ہوا، آئندہ انشاءاللہ تھوڑے بڑے پیمانے پر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذمہ داران اور ٹرسٹیان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی یہاں پر جتنے بچے ہیں، بارش کی وجہ سے آج دن بھر کلاس میں بچے تھے نہیں،
2, 5, 5, 7 इस तरह के बच्चे थे। असर में ऐलान कर दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े बच्चे आ गए। शुरू में हमने बच्चे गिने तो 101 बच्चे हाजिर थे, फिर 1, 2, 4 बच्चे शायद बाद में आए। अल्हम्दुलिल्लाह तो 100 से ज़ायद बच्चे शिरकत किए हैं। बारिश के ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आप सबों को इल्म नाफ़े अता फरमाए। अल्लाह हम सब की ईमान अमाल के साथ हिफाजत फरमाए। अल्लाह सबको अच्छी ज़िंदगी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों अब सुनो।